السلام علیکم ناظرین، پاکستان کو آزادی 14 اگست 1947 میں ملی، مگر اس کی جدوجہد در حقیقت اسی دن سے شروع ہو گئی جب برِ صغیر میں پہلا شخص مسلمان ہوا۔ 1857 سے پہلے برِ صغیر میں مغلیہ سلطنت کی حکومت تھی اور ان کا سامنا انگریزوں سے ہوا۔ انگریز حکومت نے پہل تجارت شروع کی اور بعد میں برِ صغیر کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یوں رفتہ رفتہ انہوں نے برِ صغیر کے تمام علاقوں پر اپنا قبضہ کر لیا۔ اس دوران کئی دفعہ آزادی کی جنگیں لڑی گئیں، مگر مسلمان بالآخر آزادی کی جنگ ہار گئے اور مغلیہ سلطنت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو قیدی بنا کر برما میں منتقل کر دیا اور اس کے تمام بیٹوں اور پوتوں کے سر کاٹ دیے۔ ملکہ وکٹوریہ نے ہندوستان پر اقتدار کا اعلان کر دیا اور یوں برِ صغیر میں برطانیہ کی حکومت کا راج نافذ کر دیا گیا اور مسلمان غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب برِ صغیر مسلمانوں کی بجائے غیر مسلم حکومت کے ہاتھ میں تھا۔ اس دوران مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان کئی تنازعات نے جنم لیا۔ اردو زبان اور ہندی زبان کے معاملات پر بھی تنازعات ہوئے۔ 1867 میں زبان کی تبدیلی پر تحریکیں چلائی گئیں۔ اس دوران مسلمان اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ اگر وہ خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں آزادی حاصل کرنا ہوگی۔ اب دو قومی نظریے کا آغاز ہو گیا اور مسلمان اور ہندوؤں کا تنازع زبان کی تبدیلی سے نکل کر آزادی کی تحریکوں میں منتقل ہو گیا۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنائی گئی۔ ناظرین، اس پارٹی کا بظاہر مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں کی بھلائی تھا، مگر در حقیقت اس میں صرف ہندوؤں کی بھلائی ہی مقصود تھی۔ اسی لیے مسلمانوں نے بعد میں اپنی علیحدہ جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ یوں 1906 میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ کئی برسوں تک مسلم لیگ اور اس کے رہنماؤں نے ایک متحد اور آزاد انڈیا میں ہندو مسلمان اتحاد کے لیے مہم چلائی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ڈھاکہ کے مقام پر عمل میں آیا۔ 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ قائد اعظم نے پہل ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کیا، مگر آخرکار انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمان اور ہندوؤں کا نظریہ ایک نہیں ہو سکتا۔ ان کے مذہب، رسومات اور روایات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ 1919 میں سلطنت عثمانیہ کی خلافت کو بچانے کے لیے تحریک خلافت چلی، جس نے برطانوی راج کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ جنگ آزادی کے بعد پہلی دفعہ مسلمانوں نے عروج پکڑا۔ گاندھی نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی یہ تحریک زور پکڑ رہی ہے تو وہ پس پردہ اپنے مقاصد کے لیے تحریک خلافت میں شامل ہو گیا۔ لیکن جب اسے اندازہ ہوا کہ اس تحریک میں اس کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے تو اس نے اس تحریک خلافت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ناظرین، 1929 میں قائد اعظم نے مسلمانوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اپنے 14 نکات مخالفین کے سامنے رکھ دیے۔ یہ کانفرنس 1929 میں کلکتہ میں منعقد کی گئی، جہاں قائد اعظم نے اپنے نکات پیش کیے جن کو انتہا پسندوں نے رد کر دیا۔ اس کے بعد 1930 میں علامہ اقبال نے تاریخی خطبہ الہ آباد دیا، جس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے ہندوستان کے حالات، مسلمانوں کی مشکلات اور ان کے مستقبل اور مسلمانان ہند کی منزل کی نشاندہی کی، اور ساتھ ہی نظریہ پاکستان پیش کیا۔ چونکہ قائد اعظم نے عرصہ دراز یورپ میں بسر کیا تھا، اس لیے ہندوستان کے مسلمان انہیں اجنبی سمجھتے تھے۔ اس لیے قائد اعظم نے مسلمانوں کا دل جیتنے کے لیے مذہبی رہنماؤں سے رابطے شروع کر دیے۔ بہت سی مذہبی جماعتوں نے نہ صرف قائد اعظم کی مخالفت کی بلکہ ان کے خلاف فتوے دینے بھی شروع کر دیے۔ لیکن جب 1936 میں قائد اعظم نے پیر سید جماعت علی کے پاس لاہور میں حاضری دی تو انہوں نے قائد اعظم کو اپنے مکمل اور بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ ان کے لاکھوں مرید تھے جو اپنے پیر صاحب کے کہنے پر قائد اعظم کی حمایت کرنے لگے۔ یوں آہستہ آہستہ
مسلمانوں میں قائد اعظم کی مقبولیت بڑھنے لگی۔ 1938 میں مہاتما گاندھی اور قائد اعظم نے ملک میں مذہبی کشیدگی کا حل نکالنے کے لیے بات چیت شروع کی، لیکن یہ بات چیت جولائی میں ناکام ہو گئی۔ 1939 میں کانگریس کے سیاسی مقابلے میں مسلم لیگ کو فتح ملی اور کانگریس وزارت سے مستعفی ہو گئی، تو قائد اعظم نے مذہبی رہنماؤں سے رابطہ کیا اور بارگاہ عز و جل میں شکرانے کے نوافل پیش کرنے کی اپیل کی۔ بہت سے مذہبی رہنماؤں نے اپیل منظور کی اور مسلمانوں کو شکرانے کے نفل پڑھنے کا حکم دیا۔ یوں مسلم لیگ نے یوم نجات منایا۔ بہت سے مذہبی رہنما رفتہ رفتہ قائد اعظم محمد علی جناح کی حمایت کرنے لگے اور مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی جماعت بن چکی تھی۔ مسلم لیگ نے قیام پاکستان کی تحریک میں ایک اہم پڑاؤ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ڈالا۔ اسی دن اس جماعت نے برطانوی راج کے خلاف لاہور میں ایک تجویز پیش کی، جسے قرارداد پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس قرارداد میں ایک پوری طرح آزاد اور خود مختار ملک کی تشکیل کی تجویز پیش کی گئی۔ گاندھی اور قائد اعظم نے ستمبر 1944 میں مسلم لیگ کے پاکستان کے مطالبے پر بات چیت کی، جو ناکام رہی۔ دونوں کے درمیان درجہ اختلاف پاکستان کا مطالبہ تھا۔ قائد اعظم کا زور مسلمانوں کے علیحدہ ملک یعنی پاکستان کے مطالبے پر تھا، جبکہ گاندھی صرف برطانوی حکومت سے آزادی کی بات کرتا تھا۔ اب مخالفت بات چیت سے اٹھ کر تشدد کی جانب منتقل ہو گئی اور مسلمانوں کا قتل عام ہونے لگا۔ ہندو مسلمان فسادات پورے برصغیر میں برپا ہو گئے۔ اب پاکستان کی آزادی طے پا گئی تھی۔ گلی محلوں میں پاکستان کی آزادی کے نعرے بلند ہونے لگے۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہر ایک مسلمان کی زبان پر زور پکڑنے لگا۔ 3 جون 1947 میں آزادی کا منصوبہ بنایا گیا اور ریاست پاکستان کا اعلان کر دیا گیا۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا اور بالآخر 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک کو انڈیا سے علیحدہ ہو کر پاکستان وجود میں آ گیا اور پاکستان نے اپنا پہلا یوم آزادی منایا۔ 14 اگست کی رات 12 بجنے سے چند لمحات قبل برطانیہ اور پاکستان کے درمیان اقتدار کا تبادلہ ہوا۔ ایک آزاد ریاست یعنی پاکستان کا وجود ہوا۔ اس کے بعد ہجرت کا عمل شروع ہو گیا۔ ناظرین، اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پاکستان ہمیشہ یوں ہی بلند رہے اور اس کی حفاظت میں اگر جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو ہمیں کبھی منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ آخر میں پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔